السلام علیکم دوستو، باتیں حکمت کی وزڈم ٹاکس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا موضوع ہے تیاری میں ناکامی دراصل ناکامی کی تیاری ہے۔ If you fail to prepare, you are preparing to fail۔ بچپن سے لے کر 55 تک ہم نے بار بار ایک ہی بات سنی ہے، وہ یہ کہ ہمیں ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، ہمیں مزاحمت کرنا ہے، ہمیں کنفرنٹ کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی بات ہم نے نہیں سنی تو وہ یہ کہ تیاری بھی کرنا ہے۔ کسی بھی مقابلے کے لیے ہمیں پہلے تیاری کرنا ہے۔ دیکھیے، دنیا یا تو ہمیشہ حالات جنگ میں ہوتی ہے یا پھر جنگ کی تیاری میں، اور جو لوگ جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں وہ اکثر اوقات بنا لڑے ہی جنگ جیت جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال فتح مکہ، جو دنیا کی پہلی اور آخری ایسی لڑائی ہے جو بلڈ لیس کو بنا ایک خطرہ خون بہائے جیتی گئی تھی، جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور باطل تو جانے کے لیے ہی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات کا دھیان رکھیے کہ حق صرف اسلام کا نام نہیں، صرف مسلمانوں کا نام نہیں، بلکہ حق حق ہے۔ حق جس کے ساتھ بھی ہوگا وہ ہمیشہ جیتے گا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کے اوپر میں اپنا ایک الگ سا ویڈیو بناؤں گا۔ جب صحابہ مکے کی طرف جا رہے تھے تو دشمن کی طرف صرف دو ہی آپشن تھے، یا تو لڑ کر ہارنا یا پھر بلا لڑے ہارنا۔ تو صحابہ کی تیاری کو دیکھ کر دشمن نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ بنا لڑے ہار جائے۔ تو تیاری ایسی ہونی چاہیے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں تیاری کے چند بنیادی اصول۔ سب سے پہلا اصول، تھوڑا لیکن مسلسل، سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس۔ جی ہاں، تیاری کے لیے ایسا مت کیجئے کہ جوش میں جذبات کے اندر آ کے ایک دن کے اندر پوری تیاری کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، سخت مشقت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے دن سے سب کچھ بھول گئے۔ اس کے بجائے آپ کو تھوڑی تھوڑی تیاری روز کرتے رہنی ہے، تاکہ آپ ایک وقت میں مکمل طور پر تیار ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ شب بھر میں بنا دی مسجد تو ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پابی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو آپ کو پریپریشن بے انتہا ضروری ہے، سلو اینڈ اسٹڈی، اور پریپریشن آپ کو ہر لیول پر کرنا چاہیے، صرف فزیکل نہیں بلکہ آپ کو فائنینشیل بھی ریڈی ہونا چاہیے۔ تو اپنے آپ کو ٹریڈ میں، بزنس میں، انڈسٹری میں انوالو کیجئے۔ پولیٹیکل لیول پہ بھی آپ کو پریپیئر ہونا ہے تو پولیٹکس میں اپنا اثر بڑھانے کی کوشش کیجئے، پولیٹیکل کنیکشنز بنائیے۔ سوشل لیول پہ بھی آپ کو تیار ہونا ہے تو اس کے لیے سوشل لیول کے اوپر سوشل انٹریکشن کو بڑھائیے۔ اصول نمبر 2، سوشل میڈیا کا پازیٹیو اور اچھا استعمال کیجئے۔ دیکھیے، آپ یا تو سوشل میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں یا سوشل میڈیا کے لیے مستعمل ہو سکتے ہیں، یا آپ وکٹم بن سکتے ہیں یا وکٹر، چوائس از یورز۔ تو اگر آپ کو وکٹر بننا ہے تو اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے حوالے مت کیجیے بلکہ سوشل میڈیا کا استعمال کیجیے۔ اصول نمبر 3، اچھی عادتیں اختیار کیجیے۔ جی ہاں، اچھی عادتوں کو ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھی عادتیں جیسے کمپیشن ہے، رحم دلی ہے، جرات مندی اور بہادری، بریوری ہے، جنراسٹی، سخاوت ہے، ویسے ہی آپس میں میل ملاپ، بلڈنگ ریلیشن شپس ہے۔ یہ ساری اچھی عادتیں ایک ایک کر کے ڈیولپ کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ بری عادتوں سے چھٹکارا پائیے، جیسے اینگر ہے، غصہ ہے، حسد ہے، جیلسی ہے، کمپیریزن ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرنا۔ اور ایک خراب عادت یہ ہے کہ ہم اکثر اوقات چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لڑتے رہتے ہیں، گھر کے اندر باپ سے، ہسبینڈ سے، وائف سے، بھائی سے، اپنے ہی ریلیشن سے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کو چھوڑیے۔ اگر آپ کا وقت چھوٹی لڑائیوں میں ضائع ہوگا تو بڑی لڑائی کے لیے آپ تیار نہیں ہو پائیں گے۔ اس کے لیے چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کو چھوڑیے، آپ دنیا میں اور اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ جو باتیں ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ صرف چند بنیادی اصول ہیں، فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں۔ ان فنڈامنٹل پرنسپلز کے تحت بہت سے پروسیسز بنتے ہیں جن کو آپ کو اختیار کرنا ہے، جو آپ اپنی استعداد، اپنی طاقت، اپنی پوٹینشیل، اپنی کیپیبلٹی کے حساب سے ڈیولپ کیجئے۔ 8 سے اگر تیاری شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ 10 سے 15 سال کے اندر آپ ریڈی ہوں گے۔ صحابہ کی جماعت کم سے کم 14 سال میں تپ کر کندن بنی تھی، ریڈی ہوئی تھی۔ 13 سال مکے کے اور پھر مدینے کے اندر 1 سال، اور اس کے بعد میں جب جنگ بدر ہوئی تھی تو جنگ بدر کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ لیکن جنگ بدر ایک ڈیفینسو وار تھی، آفینسو وار نہیں۔ یہاں پر میں تنقید نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں جو لوگ مقابلے کی بات کرتے ہیں ان کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ 2 منزلہ عمارت کی سیڑھیوں کے اوپر چڑھ کر جا نہیں سکتے، 1 کلومیٹر واک نہیں کر سکتے، یہ خود لاٹھی کی مدد سے چلتے ہیں، لاٹھی کا استعمال نہیں کر سکتے۔
تو بلا تیاری اپنے آپ کو کسی بھی مقابلے کے اندر ڈالنا دراصل اپنی جان جوکھوں میں ڈالنا ہے۔ دوسری اہم بات جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ کو اپنے ہندوستان کے دیش واسیوں سے لڑنا نہیں ہے، بلکہ دیش واسیوں کے ساتھ مل کر ان عناصر سے لڑنا ہے جن کی وجہ سے اس دیش اور اس دیش کی سالمیت کو خطرہ ہے۔ اس لیے سب کے ساتھ ملیے، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، سب ایک اتحاد کے ساتھ ایک ساتھ بنیے، اور وہ دشمن چاہے اندر کا ہو چاہے باہر کا ہو، لیکن ہر وہ شخص جس کی وجہ سے، ہر وہ شخص، ہر وہ جماعت جس کی وجہ سے ہندوستان کی سالمیت کو اور ہندوستان کو خطرہ ہے، ان سے ہم سب کو مل کر لڑنا ہے۔ اسی لیے میں اپنی بات کو اس بات پر ختم کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی 13ویں نمبر کی آیت میں فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یا ایھا الناس یعنی خطاب تمام لوگوں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ایک عورت اور ایک مرد یعنی آدم اور حوا سے پیدا کیا، اور تم کو قبائل اور شعیب میں یعنی نیشنز میں، ٹرائبز میں بانٹا، تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، تم جان سکو کہ وہ کون ہے، یہ کون ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کریں۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک پرہیزگار اچھا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ امید کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، تو تیاری کے لیے ریڈی ہو جائیے، اور تیاری کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کرنے کی کوشش کیجیے۔ شکریہ، السلام علیکم۔